بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. There were many requests کہ ڈان ایڈیٹوریل کا انالیسس کریں, so we were having a close watch on all the tutorials and now we have picked up an important one جو بہت سارے ایریاز کو کور کرے گا. آپ کو پاکستان افیئرس میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا, اگر آپ کا کوئی لاء کا سبجیکٹ ہے تو اس میں بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا, اور کرنٹ سینیریو کو سمجھنے میں بھی مدد کرے گا. اٹ از اباؤٹ پروونشل اٹانومی. یہ بیسیکلی ہے 18th امینڈمنٹ کے بارے میں. A recent comment by the Federal Planning Minister describing the 18th Amendment. اس کے لیے آپ کو 18th Amendment کے بیسک کیریکٹر کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے, اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا, یہ کلیئرلی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے پاورز بٹوین دا نیشنل اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ, اور اس میں پرنسپل آف ڈی سینٹرلائزیشن کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. سو ڈسٹریبیوشن آف لیجسلیٹو پاورز بٹوین دا پروونسز اینڈ دا سینٹر کے لیے 2 لسٹ بھی کنسٹرکٹ کی گئی تھیں اس کانسٹیٹیوشن میں. ایک فیڈرل لسٹ تھی اور ایک کانکرنٹ لسٹ تھی. جو فیڈرل لسٹ تھی اس کے اندر وہ افیئرس تھے جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے تھے, جو سینٹر کے انڈر آتے تھے, اور جو کانکرنٹ لسٹ تھی اس کے اندر وہ والے چیزیں تھیں جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے دونوں کے انڈر آتی تھی. تو جو 18th امینڈمنٹ ہے اس میں کانکرنٹ لسٹ کو بھی اومٹ کیا گیا ہے. کسی بھی فیڈرل اسٹرکچر کی یہ اسپیشلٹی ہوتی ہے, اس کا یہ کیریکٹرسٹک ہوتا ہے, اس کی یہ پراپرٹی ہوتی ہے, اس کی یہ اسپیسیفسٹی ہوتی ہے کہ اس میں سینٹر ویک ہوتا ہے, اور جو فیڈریٹنگ اسٹیٹس ہیں, یا جو پاکستان کے کیس میں ہم کہیں گے جو پروونسز ہیں, وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم ایک مثال لیں ایک فیڈرل اسٹرکچر کی, یو ایس اے میں ہے. یو ایس اے میں ٹوٹل اگر ہم ان کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں 1789 یعنی کہ 1789 میں وہ انفورس ہوا تھا, اور اس میں ٹوٹل 7 آرٹیکلس ہیں, اور اب تک 27 امینڈمنٹس ہیں. اس کانسٹیٹیوشن میں اگر کسی امینڈمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا پروسیجر یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی ہر ہاؤس یعنی کہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس دونوں سے 2/3 میجورٹی سے وہ پاس ہوتا ہے. اور اس کے بعد ٹوٹل 50 اسٹیٹس ہیں جو یو ایس اے کی, ان ٹوٹل 50 میں سے 3/4 میجورٹی اگر اس کو ریٹیفائی کرتی ہے تو وہ آگے پروسیڈ ہوتا ہے, ادروائز نہیں. واٹ ڈز دیٹ مین کہ اسٹیٹس کو اسٹرانگ بنا رہا ہے یہ. اسی طرح جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا تو اٹ ہیڈ اے کلیئر ڈسٹریبیوشن آف پاورز بٹوین دا پروونشل اینڈ سینٹرل یا نیشنل گورنمنٹ, اینڈ دا پرنسپل آف ڈی سینٹرلائزیشن واز ایکسیپٹیڈ. سو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھی, سپریشن آف پاورز تھی پروونسز میں اور نیشنل یا سینٹر میں, اور ڈی سینٹرلائزیشن کا پرنسپل اڈاپٹ کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے اس کے اندر اور چینجز آتی گئیں, اس کے بعد جو 18th امینڈمنٹ ہوئی, اٹ واز دا موسٹ کمپریہنسو امینڈمنٹ آف آل, اور اس میں ساری پارٹیز کا کنسنسس شامل تھا. اس امینڈمنٹ سے پہلے ایک پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کا کام تھا کہ وہ اس امینڈمنٹ کے بارے میں پروویژنس کو دیکھے اور ان کو فارمولیٹ کرے. تو اس میں ایک کرائٹیریا جو رکھا گیا تھا وہ پروونشل اٹانومی کا بھی تھا. 18th امینڈمنٹ نے آلموسٹ 97 آرٹیکلس آف 1973 کانسٹیٹیوشن کو اومٹ, امینڈ, آلٹر, ویری, سبسٹیٹیوٹ, ایڈ وغیرہ کیا ہے. اسی لحاظ سے اس کو موسٹ کمپریہنسو امینڈمنٹ بھی کہا جاتا ہے. تو پروونشل اٹانومی میں پروونسز کو ان کا ڈیو شیئر ملا, اور ان کے پاس پاورز آئیں, اور سینٹر کے پاس سے جو فائنینسز تھے وہ جو پروونسز ہیں, جو فیڈریٹنگ اسٹیٹس ہیں, ان کے پاس چلے گئے. جو ہر صوبے کا اپنا ڈیو شیئر تھا وہ اس کو ملا. اور اس کے علاوہ اگر کسی صوبے میں کوئی ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ بننا ہے تو سینٹر کو اس صوبے سے یہ کنسلٹ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جب کانکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ کو اومٹ کیا گیا تو جو ایریاز اس کے انڈر آتے تھے ان کی پاورز کو ڈیوالو کر دیا گیا ٹورڈز پروونسز. تو اس طرح پروونسز کے پاس ایک تو فائنینسز آئے کہ وہ اپنے
کس ایریا کو زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کام کر سکتے ہیں, ان کو ان کا ڈیو شیئر مل گیا. اس کے علاوہ ان کے پاس پروونشل اٹانومی اور پاورز آئیں, اور سینٹر سے جو بہت ساری پاورز تھیں وہ ڈیلیگیٹ کر دی گئیں ٹورڈز پروونسز. سو اٹ واز اے اسٹرینتھننگ آف فیڈرل اسٹرکچر اور فیڈرل سسٹم. تو پاکستان کے کیس میں سینٹر کیپٹل ہے اور فیڈریٹنگ اسٹیٹس پروونسز ہیں. اب ہم چلتے ہیں ایڈیٹوریل کی طرف. A new debate between the supporters of a powerful center and those who want stronger federating units for a fairer, more effective federal system. اب ہم نے تو دیکھا کہ جیسے ہم نے یو ایس کا دیکھا کہ فیڈرل سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ وہ ہوتا ہے جس میں سینٹر ویک ہوتا ہے اور فیڈریٹنگ اسٹیٹ یا پروونسز اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ایک کانٹروڈکٹری سی بات آ گئی ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ سینٹر اسٹرانگ ہونا چاہیے, فیڈریٹنگ اسٹیٹس یا پروونسز ویک ہونے چاہیے, سینٹر کو زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اینڈ دی ادرز جو 18th امینڈمنٹ ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے. اب آگے اگر ہم دیکھیں اس ایڈیٹوریل میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایٹ ون اینڈ دا فیئر از دیٹ پروونشل اٹانومی could be eroded, while at the other there is the concern that amendment as well as the 7th National Finance Commission Award have administratively and financially weakened the center by delegating too many legislative powers to provinces and diverting larger portion of fiscal resources to them. نیشنل فائنانس کمیشن کیا ہے؟ یہ وہ کمیشن ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس پروونس کو کتنا بجٹ ملے گا فائنانسز کی بیسیکلی ڈسٹریبیوشن کے لیے. سو 7th جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ تھا اس میں کس پروونس کو کتنا بجٹ ملنا ہے, اس کو کتنے فائنانسز ڈیلیگیٹ کیے جائیں گے, یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی گئی تھیں. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ سینٹر کے پاس پاورز کم ہو گئیں. تو جب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سینٹر میں ایک گورنمنٹ ہے جبکہ پروونس میں کسی پروونس میں وہ گورنمنٹ رول نہیں کر رہی ہے, وہ رولنگ پارٹی نہیں ہے, تو پھر کلیش ہو جاتا ہے, دین ٹگ آف وار ہوتی ہے. جیسے کہ ایک سمپل سی ایگزامپل ہم ابھی کے کیس میں دیکھ سکتے ہیں, سندھ میں اور سینٹر میں جو کلیش ہے. سندھ ایک ڈیسیژن لینا چاہتا ہے اور سینٹر اس ڈیسیژن کو بیک نہیں کرتا. نیکسٹ پیراگراف میں یہی بات کی گئی ہے کہ اب جیسے سینٹر میں تو ایک پارٹی ہے اور باقی پروونسز میں اگر تو وہی پارٹی جہاں رول کر رہی ہوگی وہاں پہ اس سے اپنی بات منوانا ایزی ہوگا, وہ جو بھی کہے گی وہ ڈکٹیٹ کرے گی تو وہ پروونسز مانیں گے. لیکن اگر کسی پروونس میں وہ نہیں ہے رولنگ پارٹی جو سینٹر میں رولنگ پارٹی ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا اس کے لیے ڈکٹیٹ کرنا اس پروونس کو. تو اب کیا کرنا چاہیے کہ جو صوبوں کے پاس اٹانومی ہے, جو ان کے پاس پروونشل اٹانومی ہے, جو ان کے پاس پاورز ہیں ان کو کم کر دینا چاہیے, وچ از اگر ہم دیکھیں کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا بیسک کیریکٹر ہی ڈی سینٹرلائزیشن تھا, تو یہ اس کے اگینسٹ ہوگا. اگر ہم 18th امینڈمنٹ کو دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ واز empowered by amendment to the Article 154 by providing that it would be constituted within 30 days of Prime Minister taking oath. اور Council of Common Interest کے پاس اور کیا پاورز ہوں گی؟ It has also been empowered to resolve disputes between federal government and provincial government in respect of generation of electricity, construction of hydroelectric power stations. یعنی کہ اگر بیسیکلی اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے سینٹر میں اور پروونسز میں تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہی وہ پلیٹ فارم ہوگا جہاں پہ اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کی جا سکتی ہے. تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ون آف دا مین ریزنز آف دس ایکریمونی اسٹیمس فرام دا فیکٹ دیٹ پلیٹ فارم آف کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا گیا اس طرح کے کسی بھی ایشو کو اگر کبھی ہو جائے تو ریزالو کرنے کے لیے. اب آگے یہ کہا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صوبوں کے پاس زیادہ شیئرز جا رہے ہیں. پرابلم از دیٹ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیکس کلیکشن کے سسٹم کو اسٹرینتھن نہیں کیا. ریونیو کلیکشن کو کس طرح سے مزید ہم براڈن کر سکتے ہیں, اس کا انفراسٹرکچر, اس کے اوپر کام نہیں کیا. اس کی وجہ سے ان کے پاس کم فائنانسز ہیں کیونکہ صوبوں کو تو ان کا جو بھی شیئر 7th NFC ایوارڈ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ مل رہا ہے. تو گورنمنٹ کے پاس جو سینٹر میں ہے اس کے پاس دو آپشنز ہیں کہ یا تو وہ براڈن کرے ٹیکس کلیکشن کو,
یا پھر وہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کر دے. ون تھنگ ٹو مینشن ہے کہ NFC ایوارڈ جو 7th NFC ایوارڈ تھا اٹ بیکیم افیکٹو ان 2010. اس سے آگے یہ ہے کہ ہم پروونسز کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ نے جو پاورز ان کو پروونسز کو ڈیلیگیٹ کرنی تھی, جو ڈیولیوشن آف پاورز ہونی تھی, وہ پراپر طریقے سے کی ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو 10 سال کے عرصے میں ابھی تک جو ڈیولیوشن آف پاورز کا پروسیس تھا, جس طریقے سے ڈیولیوشن آف پاورز ہونی چاہیے تھی, جس طریقے سے پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے تھی, جس طریقے سے ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے تھی, اور جو ایک فیڈرل اسٹرکچر کو اسٹرانگ بناتی ہے چیز, وہ سپریشن آف پاورز وہ جس طرح سے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. لاسٹلی یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے, جو سینٹر ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو چیک کرے اور صحیح پالیسیز بنائے جس کے ذریعے سے وہ اپنا ریونیو انکریز کر سکیں اور زیادہ افیکٹو طریقے سے ڈیولیوشن آف پاورز کریں. اسی طرح جو پروونسز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اٹانومی کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں, ان ایریاز پر بجٹ کو لگائیں جہاں پر لگانے کی ضرورت ہے, جیسے ہیلتھ کے اوپر انویسٹمنٹ کریں, جیسے انفراسٹرکچر کے اوپر انویسٹمنٹ کریں, جیسے ایجوکیشن ہے, ان ایریاز کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ فیچرز ہیں 18th امینڈمنٹ کے جس سے فیڈرل اسٹرکچر کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کی گئی, ڈی سینٹرلائزیشن کے پرنسپل کو اپلائی کرنے کی کوشش کی گئی. کانکرنٹ لسٹ کو جب اومٹ کیا گیا تو کیا ہوا کہ پروونشل اٹانومی ہوئی, پروونسز کے پاس زیادہ لیجسلیٹو پاورز آ گئیں, ہر پروونس اپنے لاز بنا سکتا تھا. پروونشل لیجسلیچرز ہیو ایکسکلوسیو ڈومینز اوور لاز گورننگ میرجز, کانٹریکٹس, فائر آرمز پوزیشن, لیبر, ایجوکیشنل کریکولمز, انوائرمنٹل پولیوشن وغیرہ وغیرہ. نیشنل فائنانس کمیشن تھا, اس کے اگریمنٹ میں یہ بات بھی کی گئی کہ while distributing national revenues between federal and provincial governments would not reduce the share of any province to below what was given in the previous agreement. اگر کسی پروونس کو پچھلے اگریمنٹ میں جو بھی شیئر ملا تھا نیکسٹ ٹائم اس سے اس کا شیئر کم نہیں کیا جا سکتا. تو اس سے صوبوں کے پاس جو فائنینشیل سیکیورٹی تھی وہ بھی آ گئی. ایک وہ امینڈمنٹ جس نے کانسٹیٹیوشن کے بیسک کیریکٹر کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی, جو کہ اب تک کی موسٹ کمپریہنسو امینڈمنٹ مانی جاتی ہے, جس سے آلموسٹ 97 آرٹیکلز آف دا کانسٹیٹیوشن امینڈ, اومٹ, ایڈ یا سبسٹیٹیوٹ ہوئے. اور وہ امینڈمنٹ جسے ایک کنسنسس کے ساتھ ایکسیپٹ کیا گیا, جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ول شامل تھی, اس کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کی بات کرنا, would it be wise enough to roll back or to talk about anything like this, about that kind of amendment? اب اگر ہم کمپیریزن کریں ایک جو USA کا فیڈرل سسٹم ہے اور پاکستان کے فیڈرل سسٹم سے, تو USA ایک سپر پاور ہے. اگر ہم دیکھیں کہ 18ویں صدی سے اب تک USA کے کانسٹیٹیوشن میں ٹوٹل 27 امینڈمنٹس ہوئی ہیں, اور ان میں سے بھی پہلی 10 امینڈمنٹس تو بل آف رائٹس ہیں. اور اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پر اگر 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے جو فیڈریٹنگ اسٹیٹس ہیں, جو یونٹس ہیں, جو پروونسز ہیں وہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں یا سینٹر کے پاس پاورز کم ہو رہی ہیں, تو یہاں پہ صحیح پالیسیز کا فقدان ہے, یہاں پہ پولیٹیکل ول کا فقدان ہے, یہاں پہ جو کام کرنے لائک ڈیلیگیشن آف پاورز ہے, ڈیولیوشن آف پاورز ہے, ڈی سینٹرلائزیشن ہے, اگر وہ کیریکٹرسٹک آپ نے لانا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی پراپر اسٹیپس لینا پڑیں گے اور اس کے لیے پراپر پالیسیز کو فالو کرنا پڑے گا. یونین کاؤنسلز کو, لوکل باڈیز کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا تاکہ جو عام آدمی ہیں, جو عام انسان ہیں, جو گلی محلے میں رہنے والے ہیں, ان کے مسائل حل ہو سکیں. کوئی اگر ہیڈ ہوتا ہے کسی ادارے کا تو وہ اپنے نیچے اور لوگوں کو کیوں رکھتا ہے, اس کے سب آرڈینیٹس کیوں ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایک اکیلا سارے کام نہیں کر سکتا. تو وہ کیا کرتا ہے, اپنی پاورز کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے اور لوگوں کو, سیکرٹری ہے, اس سے نیچے کے جتنے بھی لوگ ہیں, اس سے کام آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ تو جو 18th امینڈمنٹ ہے اس میں پروونسز کو ان کے حصے کے کام سونپ دیے گئے ہیں کہ یہ آپ کے فائنینسز ہیں اور یہ آپ کی لیجسلیٹو اتھارٹی ہے اور اب آپ نے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. سو
دس واز آل اباؤٹ دس ایڈیٹوریل. اپنا پازیٹیو فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں شو کرنا بالکل نہ بھولیے گا, اور اگر آپ کو اسٹل کوئی ایمبیگوٹی ہے یو کین رائٹ ڈاؤن ان دا کامنٹ سیکشن بلو. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. تھینک یو فار واچنگ. پلیز لائک, کامنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب. Press the bell icon to never miss any update.